اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کن رس، غلام عباس۔ بعض لوگوں کو گانے بجانے سے قدرتی لگاؤ ہوتا ہے، خود چاہیں بے سرے ہی کیوں نہ ہوں، مگر سریلی آواز پر جان دیتے ہیں۔ راگ ان پر جادو کا سا اثر کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ گانے بجانے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں جیسے کسی کو کوئی نشہ لگ جائے۔ صاحب ثروت ہوئے تو عمر بھر گویوں کی پرورش کرتے رہے، نہیں تو استادوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہی اپنے ذوق کی تسکین کر لی۔ دراصل انہی لوگوں کے لیے موسیقی روح کی غذا کے مصداق ہوتی ہے۔ گانے بجانے والوں کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو کن رسیا کہتے ہیں۔ فیاض کو بھی قدرت کی طرف سے موسیقی کا کچھ ایسا ہی ذوق عطا ہوا تھا، مگر بدقسمتی سے ایک تو وہ پیدا ہی ایک غریب وثیقہ نویس کے گھر ہوا، دوسرے اس کا باپ بڑا سخت گیر اور پابند صوم و صلات تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فیاض کا یہ ذوق پنپنے نہ پایا۔ پھر بھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک جیسے تیسے موسیقی سے اپنی دلی وابستگی قائم رکھی۔ جب اسکول میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اسے بھی حمد گانے کو کہا جاتا۔ وہ بھی عجب سما ہوتا تھا۔ صبح صبح لڑکے قطاریں باندھے کھڑے ہیں اور فیاض ان کے سامنے کھڑا حمد کا ایک ایک مصرع گا رہا ہے، جسے سارے لڑکے کورس کی صورت میں دہراتے جاتے ہیں۔ قوالی اور سما کی محفلوں میں بھی وہ بچپن ہی سے شریک ہونے لگا تھا، کیونکہ باپ ان میں جانے کی اجازت دے دیتا، بشرطے کہ وہ پڑوس ہی میں کہیں منعقد ہوتی۔ کبھی کبھی وہ ان براتوں کے ساتھ بھی ہو لیتا جن کے آگے آگے بینڈ باجا بجتا اور ڈھولکیا زرق برق وردی پر شیر کی کھال پہنے طرح طرح کے کرتبوں سے ڈھول بجاتا جو اس نے گلے میں لٹکا رکھا ہوتا۔ وہ جو سڑک کی پٹری پر میاں میلی سی چادر بچھا ہارمونیم کھول بیٹھ جاتا ہے اور بیوی ڈھولک گھٹنے تلے دبا گھونگھٹ کے اندر سے کراری کوئل کی سی آواز سے الاپنے لگتی ہے، ان کا گانا بھی فیاض بڑی محویت سے سنا کرتا۔ ایسے موقع پر اس کی تمنا ہوتی کہ میں بھی کوئی سستا سا ہارمونیم خرید لوں اور گھر میں گانے کی مشق کیا کروں، مگر وہ جانتا تھا کہ باپ کے جیتے جی یہ ارمان پورا ہونا محال ہے۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں ایک بار جب اس کے باپ کو کسی ضروری کام سے کسی دوسرے شہر جانا پڑا تھا تو فیاض کا ایک دوست ایک رات اسے تھیٹر دکھانے لے گیا۔ یہ پارسیوں کی کوئی مشہور کمپنی تھی جس میں نامی گرامی ایکٹر اور گویے ملازم تھے۔ کھیل بھی ایسا تھا کہ اس میں شروع سے آخر تک گانا ہی گانا تھا۔ فیاض تمام وقت مبہوت ہو کر سنتا رہا اور پھر برسوں اسے اپنے کانوں میں ان نغموں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ فیاض نے اسکول کی تعلیم ختم کی تو باپ نے تنگ دستی کے باوجود اسے کالج میں داخل کرا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکا جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرے گا اتنی ہی اچھی اسے نوکری مل جائے گی۔ کالج میں فیاض نے خود کو زیادہ آزاد محسوس کیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ باپ کی نظروں سے اوجھل رہ کر اسے کالج کی بزم موسیقی میں اپنے ذوق کی تسکین کا سامان نظر آنے لگا تھا۔ باپ کا قاعدہ تھا کہ رات کو جب تک فیاض بستر پر لیٹ نہ جاتا وہ خود بھی آرام نہ کرتا تھا، اور پھر رات کو دو ایک بار اٹھ کر بیٹے کے پلنگ کے پاس ضرور جاتا۔ ایک دفعہ پچھلے پہر اس نے فیاض کو نیند میں بڑبڑاتے سنا۔ وہ اٹھ کر بیٹے کے پلنگ کے پاس گیا۔ فیاض کی زبان سے بے خبری میں عجیب عجیب الفاظ نکل رہے تھے، کچھ انگریزی کے کچھ اردو کے۔ بیچ بیچ میں وہ کبھی ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگتا، کبھی کرا اٹھتا۔ باپ بڑے تعجب کے ساتھ یہ کیفیت دیکھتا رہا۔ رات بھر وہ طرح طرح کے اندیشوں میں کھویا رہا۔ اگلے ہی روز اس نے بیٹے کے لیے موزوں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنے سے بھی غریب گھر کی مگر شکل و صورت کی اچھی لڑکی منتخب کر کے فیاض کی شادی کرا دی، اور یوں بیٹے کی آوارگی کے امکانات کا بڑی حد تک سد باب کر دیا۔ کالج میں فیاض کا تیسرا سال تھا کہ اچانک باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں اس سے ایک برس پہلے ہی سدھار چکی تھی، چنانچہ اب فیاض آزاد تھا، مگر یہ آزادی اپنے ساتھ کئی ذمہ داریاں لے کر آئی تھی۔ سب سے اہم مسئلہ اپنی اور اصغری کی جو ایک بچی کی ماں بن چکی تھی گزر اوقات کا تھا، کیونکہ باپ اپنے پیچھے نہ تو کوئی جائیداد ہی چھوڑ مرا تھا اور نہ کچھ روپیہ پیسہ ہی۔ چنانچہ اگلے روز اس نے کالج کے بجائے دفتروں کا رخ کیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے اپنی بیوی اور بچی سے بڑی الفت تھی، چنانچہ ان کی خاطر اس نے ادنا سے ادنا محنت مزدوری کو بھی اپنے لیے آر نہ جانا اور جیسے تیسے ان کا پیٹ پالتا رہا۔ آخر مہینوں سڑکوں کی خاک چھاننے اور دفتروں میں دھکے کھانے کے بعد اسے آبکاری کے محکمے میں ایک کلرک کی جگہ عارضی طور پر مل گئی۔
اس نے دن رات کی محنت اور اپنی قابلیت سے جلد ہی اس دفتر میں اپنے لیے مستقل جگہ پیدا کر لی۔ اس کے بعد اسے اپنی آمدنی بڑھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ دوسری بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ وہ دن کو دفتر میں کام کرتا اور رات کو گھروں پر جا کر لڑکوں کو پڑھاتا، اور اس طرح بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتا۔ اس زمانے میں اس کا ذوق موسیقی فائلوں کے انبار اور جمع خرچ کے اندراجات میں گم ہو کے خواب و خیال بن گیا تھا۔ پھر بھی کسی رات پچھلے پہر کے سناٹے میں اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور کوئی تانگے والا سنسان سڑک پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سریلی اور پاٹدار آواز میں کوئی لوک گیت گاتا ہوا نکل جاتا تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھنے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلتی گئی، یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے میں وہ اپنی لیاقت، محنت اور خوش اخلاقی کے باعث اسی دفتر میں ہیڈ کلرک بن گیا۔ سب افسر اس کے کام سے خوش تھے اور وہ بھی اپنی حالت پر مطمئن تھا۔ اسے جو مشاہرہ ملتا وہ اس کے اور بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کافی تھا، اور اب اسے دوسروں کے بچوں کو ان کے گھر پر جا جا کر پڑھانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جب سے اسے ہیڈ کلرکی ملی تھی اس کا کام خاصا بڑھ گیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب سب لوگ دفتر سے چلے جاتے تو وہ تنہائی میں اپنے ماتحت کلرکوں کے کام کا محاسبہ اور حسابات کی جانچ پڑتال کیا کرتا۔ اس طرح اسے دفتر میں 2-2.5 گھنٹے زیادہ گزارنے تو پڑتے، مگر اس کی دل جمعی ہو جاتی۔ وہ چراغ چلنے سے پہلے شاذ ہی دفتر سے اٹھتا۔ دفتر سے نکل کر وہ اس باغ کا راستہ لیتا جو فصیل کے ساتھ ساتھ شہر کے گردا گرد چلا گیا تھا۔ اس کا گھر شہر کے اندر ایک تنگ اور گنجان آباد محلے میں تھا۔ باغ سے ہو کر گھر پہنچنے میں اسے 1 آدھ میل زیادہ چلنا پڑتا، پھر بھی وہ اسے شہر کے پرشور بازاروں اور تنگ گلیوں والے راستے پر ترجیح دیتا۔ وہ باغ کی کشادہ سڑک پر، جس پر سرخ بجری بچھی تھی اور جس پر ہر قسم کی گاڑیوں کے چلنے کی ممانعت تھی، مزے مزے سے قدم اٹھاتا خاصی دیر میں گھر پہنچا کرتا۔ اس ہوا خوری سے اس کے دن بھر کے تھکے ہوئے دماغ کو آسودگی حاصل ہوتی، اور جس وقت وہ گھر پہنچتا تو خاصا تازہ دم ہوتا۔ اس کے بیوی بچے ملازمت کے ابتدائی زمانے ہی سے اس کے دیر سے گھر پہنچنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ ہفتے کی ایک شام کو وہ معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی دیر دفتر سے نکلا۔ یہ گلابی جاڑوں کے دن تھے، ابر چھایا ہوا تھا اور اکا دکا بوند بھی اس کے منہ پر آ پڑتی تھی۔ وہ حسب عادت باغ کی سڑک پر ٹہلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبے تھے، جن کی روشنیوں کی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ خم کھاتی ہوئی دور سے بڑی بھلی معلوم دیتی تھی۔ فیاض اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں کسی ساز کے بجنے کی دھیمی دھیمی آواز پڑنی شروع ہوئی۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا آواز زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آخر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے بجلی کے ہنڈے کی روشنی میں دیکھا کہ سڑک کے قریب ہی باغ کے گوشے میں ایک درخت کے نیچے کوئی شخص فقیروں جیسی گدڑی اوڑھے سرکاری بینچ پر اکڑوں بیٹھا ایک بڑا سا ساز بجا رہا ہے۔ اس موسیقی میں بلا کا سوز تھا، نغمہ تھا کہ بے اختیار دل میں اترا جاتا تھا۔ رات کی خاموشی میں ایک ایک سر واضح اور الگ الگ سنائی دے رہا تھا۔ فیاض کے قدم خود بخود رک گئے اور وہ سازندے پر نظریں جمائے ایک محویت کے عالم میں اس موسیقی کو سننے لگا۔ سازندہ آنکھیں بند کیے، اس امر سے بے نیاز کہ کوئی اس کے فن پر دھیان دے رہا ہے یا نہیں، بڑے انہماک کے ساتھ ساز بجا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تھکنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ وہ کبھی اس تار پر دوڑتیں، کبھی اس تار پر۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تاروں پر ضربیں لگا رہا تھا، اس قدر تیزی کے ساتھ کہ فضا میں ایک مسلسل ارتعاش کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ عجب سما بندھا ہوا تھا۔ فیاض کے دل و دماغ پر اس موسیقی کا کچھ ایسا اثر پڑا کہ پہلے تو اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، پھر رفتہ رفتہ اعصاب ڈھیلے پڑنے شروع ہوئے اور نقاہت محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے اختیار ٹپک پڑا۔ فیاض کی زندگی کے پچھلے 10-11 سال ایسے سپاٹ گزرے تھے کہ ان میں موسیقی یا کسی اور فن لطیفہ کا کچھ دخل نہ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط عزت و آبرو کی روزی کمانا اور بچوں کی پرورش کرنا قرار دے لیا تھا، اور وہ یہ فرض بڑی مسرت کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ اور اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی تھی تو اصغری سے اس کی والہانہ گرویدگی اس کمی کو پورا کر دیتی تھی۔ مگر اب اس موسیقی کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اندر کوئی سوئی ہوئی چیز دفتن جاگ اٹھی ہو۔ کچھ دیر کے بعد سازندے نے ساز بجانا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فیاض کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طلسم نے اسے مسحور کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اب وہ چاہے تو جا سکتا ہے،
مگر اتنے ہی میں سازندے نے آنکھیں کھول دیں اور پہلی مرتبہ سڑک پر اپنے واحد سامع کو دیکھا۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ چل نہ دے، اس نے جلدی سے ہانک لگائی، بابو جی کی خیر ہو، مل جائے کوئی دھیلی پاولا فقیر کو نشے پانی کے لیے۔ فیاض کے قدم رک گئے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں اتفاق سے اس وقت صرف ایک دو انی ہی تھی۔ ایسے صاحب کمال کو ایسا حقیر نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسے بڑی ندامت محسوس ہوئی۔ آخر اس نے سازندے کی طرف بڑھتے ہوئے ہمت کر کے کہا، استاد، اس وقت تو یہی قبول کرو، ہاں اگر کھانا کھانا ہو تو میرے ساتھ چلو، میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے۔ سازندے نے لمحہ بھر تأمل کیا۔ ساز بجاتے بجاتے یقیناً وہ تھک بھی گیا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی۔ ایسے میں گھر کا پکا پکایا گرم گرم کھانا مل جائے تو کیا برا تھا۔ چلتا ہوں بابو جی، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ اور وہ ساز بغل میں دبا، گدڑی سنبھال بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فیاض کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا، ادھیڑ عمر، سر پر لمبی سی ترکی ٹوپی جو بہت میلی ہو گئی تھی اور جس کا پھندنا ٹوٹ چکا تھا، لمبے لمبے پٹے جن میں گھاس پھونس کے تنکے الجھے ہوئے تھے، کڑبڑی داڑھی جو کئی روز سے منڈائی نہیں گئی تھی، آنکھیں سرخ سرخ گویا دکھنے آئی ہوں، ان میں سے پانی رستا ہوا۔ اس کا لباس جو کرتے پاجامے اور کالی واسکٹ پر مشتمل تھا سخت بوسیدہ اور میلا تھا۔ پاؤں میں ٹوٹا ہوا بوٹ جو اس کے پاؤں کی ناپ سے بڑا تھا اور اسے جوتے کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا پڑتا۔ پیٹھ میں تھوڑا سا کوب جو شاید جھک کر ساز بجانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ باجا جو تم بجاتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے چلتے چلتے پوچھا۔ اس کو سرود کہتے ہیں، تمہاری خیر ہے بابو جی۔ سرود؟ جی ہاں سرود۔ بہت کمال کا بجاتے ہو استاد تم۔ اجی کمال تو بس اللہ کی ذات کو حاصل ہے بابو جی، میں نے آج تک اتنا اچھا ساز بجاتے کسی کو نہیں سنا۔ کرم ہے کلیئر والے بابا کا، میں کس لائق ہوں بابو جی، مجھے تو آج تک خبر ہی نہ تھی کہ موسیقی میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے۔ اجی کیا پوچھتے ہو بابو جی، ایک مرتبہ اس کی چینک لگ جائے تو عمر بھر چھٹکارا مشکل ہے۔ مجھے کو دیکھو، فقیروں سے بدتر حال ہے، کم وقت جی کا جنجال ہو گئی ہے۔ کب سے یہ ساز بجا رہے ہو استاد؟ کوئی 40 برس کا ریاض ہے بابو جی، 4 برس کا تھا جب بجانا شروع کیا تھا۔ بابا نے چھوٹا سا بنوا کے دیا تھا کھیلنے کو، کیونکہ میں ان کا سرود بجانے کے لیے بہت مشلہ کرتا تھا۔ بس میں اپنے اس کھلونے سے کھیلتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ تمہاری خیر رکھے بابو جی، کہ صبح ہی صبح استاد دلدار خاں مرحوم بابا سے ملنے گھر پر آئے۔ استاد دلدار خاں مرحوم کے سرود کی ساری خدائی میں دھوم تھی، مگر اللہ بخشے بیچاروں کی الٹے ہاتھی کلائی پر چکی کا پاٹ گر پڑا تھا اور ہاتھ عیبی ہو گیا تھا۔ خود بجانے سے معذور ہو گئے تھے، بس سکھلایا کرتے تھے، وہ بھی رجواڑوں میں۔ بابا سے ان کا بڑا یارانہ تھا۔ ہاں تو بابو جی وہ دونوں آنگن میں چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور میں ان سے ذرا ہٹ کے زمین پر اپنے اسی کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ ایک ہی استاد دلدار خاں بابا کی بات کاٹ کر چلا اٹھے، اے میاں ذرا سننا، یہ لونڈا کیا بجا رہا ہے؟ لو بابو جی، مولا تمہاری خیر رکھے۔ دونوں نے سنا تو میں گنکری کی گد بجا رہا تھا۔ بابا نے کلام مجید اٹھا لیا کہ میں نے بچے کو بتایا ہو تو اس کی مار پڑے، بلکہ میں نے تو اس کے ساز کے کبھی تار بھی ملا کے نہیں دیے۔ اس پر استاد دلدار خاں مرحوم بابا سے کہنے لگے، میاں یہ لونڈا تم مجھے دے دو، دیکھو میرا ہاتھ عیبی ہو گیا ہے، دل میں بہت سی حسرتیں رہ گئی ہیں، اب میری جگہ یہ لونڈا دنیا کو بتائے گا کہ دلدار خان کیا چیز تھا۔ لو بابو جی، مولا تمہاری خیر رکھے۔ بڑی ہی لجت ہوئی، آخر بابا مان گئے، کیونکہ مجھ سے بڑے 2 بیٹے اور تھے ان کے۔ استاد مجھے اپنے ساتھ لے آئے، بس اس دن سے میں ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ چلموں پر آگ رکھتے رکھتے چٹکیاں جل جل گئیں، 4 چوٹ کی مار مارا کرتے تھے بابو جی مجھے۔ آج جو 4 آدمیوں میں میری واہ واہ ہوتی ہے، استاد دلدار خاں کی جوتیوں کا ہی صدقہ ہے بابو جی۔ فیاض نے بڑی دلچسپی سے یہ قصہ سنا۔ جب ختم ہوا تو دونوں کچھ دیر چپ چاپ چلتے رہے۔ تمہارا نام کیا ہے بابو جی؟ اچانک سرودیے نے سوال کیا۔ مجھے فیاض کہتے ہیں۔ طبیعت کے بھی ماشاء اللہ فیاض ہو، اس میں بامسمہ۔ اور کام کیا کرتے ہو بابو جی؟ میں ایک دفتر میں ملازم ہوں۔ تنخواہ کیا ملتی ہے تمہیں بابو جی؟ کچھ زیادہ نہیں، مگر شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کتنی؟ یہی کوئی 150۔ اور بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ سے تمہارے؟ 2۔ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکیاں۔ یہ سن کر سرودیے کی زبان سے ایک محمل سا کلمہ نکلا۔ پھر وہ کہنے لگا، خیر جیتی رہیں، اللہ کی دین ہے۔ اور بابو جی، فیاض اس کے ان تابڑ توڑ سوالوں کا جواب دیتے دیتے زچ ہو گیا۔
اس نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے خود یہی حربہ استعمال کرنے کی سوچ لی اور خود اس سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اسے معلوم ہوا کہ سرودیہ کا نام حیدری خاں ہے، وہ پیار خاں کا چھوٹا بھائی ہے جو کسی مہاراجا کے دربار میں 500 روپے پر ملازم ہے۔ ایک بڑا بھائی اور تھا، وہ بھی کسی رجواڑے میں ملازم تھا، مگر کسی نے دشمنی سے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ اپنی بدمزاجی کی وجہ سے اس کی اپنے گھرانے میں کسی سے نہیں بنتی، وہ کسی کا دبیل ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اس کی طبیعت میں آزادی اور فقیری ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا گھر گھاٹ ہے نہ جورو جاتا۔ جس وقت وہ دونوں باغ سے نکل فصیل کے ایک گلی سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو رات کے کوئی 10 بجے کا عمل ہوگا۔ فیاض حیدری خان کے آگے آگے چلتا، راستہ دکھاتا 2-3 گلیوں سے گزر کر آخر اسے اپنے بالا خانے کے نیچے لے آیا۔ استاد تم ذرا یہیں گلی میں ٹھہرو، اس نے کہا، میں اوپر جا کر پردہ کرا دوں۔ بہت دیر نہ لگانا بابو جی، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ فیاض سیڑھیاں چڑھ کر مکان میں پہنچا۔ اس کی بیٹیاں تو سو گئی تھیں مگر اصغری حسب معمول اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ فیاض نے مختصر الفاظ میں اسے حیدری خان سے ملنے اور اپنے ساتھ لانے کا حال سنایا اور تاکید کی کہ جلدی سے کھانا گرم کر لو۔ پھر وہ لالٹین لے کر نیچے گیا اور حیدری خان کو اوپر بیٹھک میں لے آیا۔ اس گھر میں باورچی خانے کے علاوہ 2 کمرے تھے، ایک بڑا جس میں وہ، اس کی بیوی اور لڑکیاں سویا کرتیں، دوسرا کچھ چھوٹا جو سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے پڑتا اور بیٹھک کا کام دیتا۔ فیاض اکثر وہاں بیٹھ کر دفتر کا کام کیا کرتا۔ اس میں ایک پرانی دری بچھی تھی، ایک چھوٹی سی میز، 2 کرسیاں اور کتابوں کی ایک الماری تھی۔ حیدری خان نے سرود کو بہت احتیاط سے کمرے کے کونے میں رکھ دیا اور خود دری پر بیٹھ گیا اور گردن پھرا پھرا کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ کیا کرایہ دیتے ہو بابو جی اس کا؟ اس نے پھر سلسلہ سوالات شروع کر دیا۔ 15 روپے۔ اوفو، اتنے سے مکان کے 15 روپے؟ بہت کرایہ دیتے ہو تم بابو جی، بجلی بھی تو نہیں ہے اس میں۔ اس کی چندھی آنکھیں پیتل کے اس پرانے لیمپ پر جمی ہوئی تھیں جو تپائی پر رکھا ہوا تھا اور جس کی چمنی کچھ کچھ دھواں دے رہی تھی۔ ہاں استاد، کرایہ تو کچھ زیادہ ہی ہے، فیاض نے کہا، پر کیا کروں، مدت سے یہی رہتا ہوں، اس محلے میں جی لگ گیا ہے۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر حیدری کہنے لگا، لے اب بابو جی جلدی سے کھانا لے آؤ، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ چند منٹ کے بعد اس کے سامنے دری پر ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا گیا۔ کھانا تھا تو معمولی سا، مگر پکانے والی نے ایسے سلیقے سے پکایا تھا کہ حیدری خان کی زبان چٹخارے لینے لگی۔ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ استاد، اور یہ کہہ کر فیاض نے اپنے حصے کا سالن بھی جو وہ اندر سے اٹھا لایا تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ حیدری خان کے سرود کا ابھی تک اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر تھا کہ اسے کھانے کی ذرا بھوک نہ تھی۔ بس بس بابو جی، حیدری خان نے کہا، فقیر کا تو بس 2 نوالوں ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے، لے اب بس چائے اور پلوا دو، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ چائے ابھی آتی ہے، میں نے کیتلی چولہے پر رکھوا دی ہے۔ برتن ہٹا دیے گئے اور فیاض حیدری خان کے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا اور بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کے سرود کو دیکھنے لگا۔ حیدری خان اس کے اشتیاق کو بھانپ گیا۔ وہ کونے سے اپنا ساز اٹھا لایا اور فیاض کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، لو شوق سے دیکھو بابو جی، ایسا ساز بھی تم نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ یہ میرے استاد دلدار خان مرحوم، کان کی لو کو چھو کر اس نے کہا، کی نشانی ہے۔ کئی سرودیوں نے سینکڑوں روپے کا لالچ دے کر مجھ سے یہ سرود خریدنا چاہا، مگر میں نے ان کے روپے پر لات مار دی۔ میری تو جان ہے اس میں بابو جی، جیسے پریوں کی کہانی میں جن کی جان طوطے میں تھی۔ مجھے کوئی 1,00,000 روپیہ دے تب بھی میں اس سرود کو اپنے سے جدا نہ کروں۔ فیاض نے سرود کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اچھا، تو یہی وہ طلسمی ساز ہے جس سے ایسے ملکوتی سر نکلتے ہیں۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی عجیب سی بناوٹ، اس کی درجنوں کھوٹیاں، اس کا بڑا سا ڈھانچہ جس پر کھال منڈی تھی، اس کی سینگ کی بنی ہوئی گھوڑی جس پر سارے تار ٹکے تھے، غرض ہر چیز اس کے لیے عجوبہ تھی۔ اس کو بجاتے کس طرح ہیں بھلا؟ فیاض بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ لو میں تمہیں بتاتا ہوں بابو جی، حیدری خان نے کہا، پہلے یوں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھا ہوں، اور سرود کو یوں اپنے آگے رکھ لو۔ یہ لو جوا، اس کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں پکڑ لو اور اس طرح تار پر ضرب لگاؤ۔ فیاض نے ایسا ہی کیا، ایک منحنی سی آواز نکلی، پھر ضرب لگاؤ۔ اب کی آواز کچھ بہتر تھی۔ شاباش، بس یوں ہی ضربیں لگاتے رہو۔ لو اب بایاں ہاتھ سرود کے نیچے سے نکال لو۔ ہاں یوں، اب پہلی انگلی سے یوں اس تار کو دباؤ اور داہنے ہاتھ سے ضرب لگاؤ۔ دیکھا، ایک نئی آواز پیدا ہوئی۔ سبق یہیں تک پہنچا تھا کہ دوسرے کمرے سے کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ خان صاحب ذرا سرود کو تھامنا، میں چائے لے آؤں۔ چائے پینے کے بعد موسیقی کی تعلیم پھر شروع ہو گئی۔ حیدری خان نے فیاض سے کھرج،
खब, गंधार और मध्यम, ये 4 सुर सरोद पर निकलवाए। उस वक्त फैयाज की ये कैफियत थी कि फरते शौक से उसका बंद बंद कांप रहा था। उसे यकीन ही नहीं आता था कि ये सुर मेरे हाथों से निकल रहे हैं। इस सरोद नवाजी की धुन में उसे ये भी ध्यान न रहा था कि रात तेजी से गुजरी जा रही है। आखिर दूसरे कमरे से फिर कुंडी खटखटाने की आवाज आई। फैयाज नाचार उठकर अंदर गया तो असगरी ने कहा, शाबाश है तुमको, 12 बज लिए मगर तुम्हारी तुन तुन खत्म ना हुई। अब सोने भी दोगे किसी को? शरीफों का मोहल्ला है, लोग क्या कहेंगे आखिर। तुम सच कहती हो, बस अब मैं खत्म किया चाहता हूँ। वो बैठक में आया तो हैदरी खां को गुदड़ी ओढ़े फर्श पर दराज पाया। सरोद को उसने फिर कोने में रख दिया था। इससे फैयाज को किसी कदर मायूसी हुई। बाबूजी, हैदरी खां ने गुदड़ी के अंदर से कहा, रात बहुत बीत ली, मैंने सोचा आप कहाँ जाऊंगा, यहीं पड़ रहता हूँ, सुबह होते ही चल दूंगा, तुम्हारी खैर हो, जरा लैंप की बत्ती नीची कर देना, पर बुझाना नहीं। बहुत अच्छा, फैयाज ने कहा, और वो लैंप की बत्ती नीची करके अपने कमरे में चला गया। अगले रोज सुबह दम अभी सूरज निकलने ना पाया था कि फैयाज बिस्तर से उठ बैठक में आ गया। उस वक्त सर्दी खासी बढ़ गई थी। हैदरी खां अपनी गुदड़ी में गठरी बना बेखबर सो रहा था, मगर फैयाज को जैसे सर्दी की कमी बेशी का कुछ एहसास ही न था। वो सरोद उठा, फर्श पर उकड़ू बैठ गया और हल्के हल्के उन्हीं 4 सुरों को बजाने लगा जो हैदरी खां ने रात उसे सिखाए थे। सरोद की आवाज सुनकर गठरी में हरकत हुई। हैदरी खां ने गुदड़ी में से सर निकाला, फैयाज की सूरत देखी। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके सूखे हुए होठों पर नमूदार हुई और उसने फिर सर को गुदड़ी के अंदर कर लिया। फैयाज बड़े इन्हमाक के साथ सरोद पर मश्क करता रहा। इस काम में उसे ऐसी तमानियत हासिल हो रही थी कि जिंदगी में पहले कभी ना हुई थी। जब उसे सरोद बजाते काफी देर हो गई तो उसकी दोनों बेटियां नजमा और सलीमा भी उसके पास आकर बैठ गईं। दोनों ने सर और कानों को ऊनी रंगदार गुलूबंद से ढक रखा था। नजमा की उम्र 11 बरस थी और सलीमा की 9 बरस। दोनों बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां थीं। वो एक मासूमाना अदा के साथ, जिसमें हैरत के साथ साथ तमस्खुर का उनसुर भी शामिल था, बाप को यह बड़ा सा अजीब व गरीब साज बजाते देखने लगी। हंसी उनके होठों पर आ आकर रुक जाती। मैंने कहा, आज दफ्तर नहीं जाओगे? असगरी ने चिलमन के पीछे से कहा। इतवार है भाई, इतवार है। ये कहकर फैयाज फिर सरोद बजाने में मशगूल हो गया। असगरी ने हैदरी खां को गुदड़ी में मुंह छुपाए बेखबर सोते देखा तो दुपट्टा संभालती हुई बैठक में चली आई और फैयाज के कान के करीब मुंह लाकर कहने लगी, ये कब दफान होगा? खुदा के लिए चुप रहो, कहीं सुन न ले। बड़ा साहिब कमाल आदमी है, हुआ करे। मैं पूछती हूँ जाएगा कब? बस नाश्ता करा के भेज देंगे। तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं उठ ना बैठे। कोई 10 बजे के करीब हैदरी खां जमाइयाँ लेता अपनी काली काली उंगलियों को, जिनके नाखून बेतहाशा बढ़े हुए थे और उनमें मैल भरा था, चटखाता हुआ उठकर बैठ गया। फैयाज अभी तक सरोद बजाने में मुनहमिक था। इस 3-4 घंटे के रियाज से उसे उन 4 सुरों की खूब मश्क हो गई थी। सुर रवानी और जोर के साथ निकलने लगे थे। हैदरी खां को फैयाज के इस इन्हमाक पर अचंभा सा हुआ। लो बाबूजी, अब तुम गंडा बनवाने की फिक्र करो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो सचमुच बजाने लगे। मुझे अब तक जो शागिर्द मिला कमबख्त कोढ़ ही मिला। तुम जैसा ज़हीन शागिर्द हो तो 3 महीने में उस्ताद न बना दूं तो मेरी मूछें मुंडवा देना। पर यह सुन रखो मियाँ, मेरी ट्यूशन की फीस 100 रुपया महीना है, 100 रुपया महीना। यह कहकर वो हंसने लगा। एक बात है बाबूजी, माशा अल्लाह से तुम्हारे डील डॉल पर यह साज फपता भी खूब है। शेर के बच्चे मालूम होते हो, शेर के बच्चे। नाश्ता हो लिया मगर हैदरी खां के रुखसत होने के आसार दिखाई न दिए। इस पर दूसरे कमरे में असगरी ने फिर कुंडी खटखटाई। फैयाज उठकर अंदर आ गया। मैंने कहा, आज सौदा सलफ नहीं आएगा। तुमको तो गाने बजाने में खाने पीने की भी सुध न रही, मगर बच्चों को तो भूखा ना मारूं। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। लो अभी बाजार जाता हूँ। जिस वक्त फैयाज कपड़े बदलकर बैठक में आया तो हैदरी खां भी सर पर अपनी फुंदने की मैली टोपी रख, सरोद बगल में दबा, गुदड़ी संभाल चलने को तैयार खड़ा था। फैयाज का मुंह उतर सा गया। क्यों उस्ताद, कहाँ चल दिए? जरा जाकर नशा पानी करूंगा, हैदरी खां ने जमाई लेते हुए कहा। 1 रुपया हो तो दिलवाओ। फैयाज फौरन अंदर जाकर रुपया ले आया। खैर हो बाबूजी की, उसने रुपया बास्केट की जेब में डालते हुए कहा। शायद शाम को फिर आना हो। उसने एक और जमाई ली। वाकई उसका नशा टूट रहा था। दरवाजे की तरफ चला। जब तक वो सीढ़ियों से उतर न गया, फैयाज बराबर वाले दरवाजे में खड़ा उसे झांकता रहा। उसके जाने के बाद फैयाज को अचानक एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। काश हैदरी खां अपना सरोद यहीं छोड़ जाता और वो आज छुट्टी के दिन खूब खूब मशकें करता रहता। वो खोया खोया सा चारपाई पर लेट गया। रात से उस पर एक मुसलसल इस्तिराब की कैफियत तारी थी।
उसे नींद भी अच्छी तरह ना आई थी। असगरी ने उसकी उदासी को भांप कर कहा, ये एकाएकी कैसा शौक लग गया है तुम्हें? डोम ढाड़ी बनोगे? और ये मुआ फकीर? फैयाज ने उसकी बात काट कर कहा, जिसको तुम मुआ फकीर कहती हो, मुल्क में जवाब नहीं उसका। भला से ना हो, भाड़ में जाए। मुझे तो ये डर है कि नामुराद ने घर देख लिया है, अब तो रोज ही आ धमका करेगा। काश ऐसा ही हो। तो क्या साज बजाना सीखोगे तुम? काश मैं उसे 100 रुपए ट्यूशन की फीस दे सकता। असगरी का मुंह खुले का खुला रह गया। सौदा सलफ आया, खाना पका, मियाँ बीवी और लड़कियां खाने बैठी, मगर फैयाज ने 2-4 निवालों के बाद ही हाथ खींच लिया। असगरी ने यह हाल देखा तो उसको सचमुच तशवीश होने लगी। पिछले चंद घंटों में वो उसे बहुत बदला हुआ पा रही थी। वो ना तो उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखता, न उसकी बात गौर से सुनता और न ढंग का जवाब देता। लड़कियों की तरफ भी उसकी तवज्जो कुछ कम मालूम होती थी। दिन ढल गया, शाम हो गई, चिराग जल गए, मगर हैदरी खां ना आया। फैयाज बार बार सीढ़ियों में झांकता, फिर आकर बिस्तर पर लेट जाता, फिर उठ बैठता। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर 8 बजे के करीब सीढ़ियों में किसी के खंखारने की आवाज़ सुनाई दी। यह हैदरी खां ही था। वो झूम रहा था। उसकी आंखें पिछली रात से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं। उसके हवास बजाना थे। मालूम होता था आज उसने कुछ ज्यादा ही नशा पानी कर रखा है। सरोद को देखकर फैयाज की आंखें चमक उठी। लो मियाँ, आ गए हम। तुम भी क्या याद करोगे? ये कहकर वो आलती पालती मार फर्श पर बैठ गया। फैयाज मियाँ, जरा बहू से कहकर चाय बनवा लो। बस चाय ही, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर न जाने क्या तरंग उठी कि वो सरोद बजाने लगा। इब्तिदा तो बड़े जोश व खरोश से की, मगर 2 ही मिनट बाद उंगलियां सुस्त पड़ने लगीं, और जब अंदर से चाय बनकर आई तो वो सरोद पर झुका खर्राटे ले रहा था। फैयाज ने उसका शाना पकड़कर हिलाया, मगर उस पर ऐसी बेहोशी की नींद तारी थी कि मुतलक आंख न खोली। फैयाज ने सरोद को उसकी गिरफ्त से अलग करके उसे आहिस्तगी से फर्श पर लेटा दिया और गुदड़ी उड़ा दी। फिर बड़े शौक के साथ सरोद को उठाकर बजाना शुरू कर दिया। अगले रोज हैदरी खां की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। देखा कि फैयाज उसके करीब ही बैठा उसके बताए चारों सुरों की मशक कर रहा है। वो सराहे बगैर न रह सका। फैयाज मियाँ, माशा अल्लाह से क्या सच्चे सुर निकाल रहे हो। वाह वाह, जी खुश हो गया। आज मैं तुम्हें अगले 3 सुर भी बता दूंगा, फिर सब तक मुकम्मल हो जाएगी। और सचमुच थोड़ी ही देर में हैदरी खां ने पंचम, धियोत और निखाद के सुर भी फैयाज के हाथ से निकलवा दिए। खुशी से फैयाज की आंखों में आंसू आ गए, मगर जल्द ही बादल नाखास्ता उसे मौसीकी की यह तालीम खत्म करनी पड़ी, क्योंकि 8 बजने वाले थे और उसे दफ्तर जाने के लिए तैयार होना था। हैदरी खान ने नाश्ते के बाद अपना सरोद उठाया। इस दफ़ा उसे रुपया मांगने की ज़रूरत न पड़ी, क्योंकि फैयाज ने खुद ही अंदर से रुपया लाकर उसे दे दिया था। खुश रहो मियाँ, हैदरी खां बोला। फिर चंद लम्हे तामुल करके उसने बड़े गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, सुनो मियाँ, अगर तुम्हें मुझसे सीखना है तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें मंजूर करनी होंगी। यूं तो ये शर्तें बहुत आसान मालूम होंगी, पर गौर करो तो दुश्वार भी बहुत हैं, क्योंकि मैं सड़ी मशहूर हूँ। ज़रा भी कोई काम मेरी मर्जी के खिलाफ हो तो मुझे बड़ा कलक होता है। अपनी इस बदमिजाजी ही की खातिर मैंने फ़कीरी कबूल की है। लो अब वो शर्तें भी सुन लो। अव्वल ये कि सुबह को तुम्हें मेरे नाश्ते और नशे पानी का इंतज़ाम करना होगा। दोपहर को मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुबह इधर तुम दफ्तर को चले और इधर मैं खिसका। शाम को जब तुम दफ्तर से आ चुकोगे तो मैं भी अपने फिर फिरा के पहुंच जाया करूंगा। दूसरी शर्त यह कि रात का खाना हम दोनों साथ साथ खाएंगे, और तीसरी शर्त यह कि मैं सोया यहीं बैठक में करूंगा। वो जो मैंने 100 रुपया महीना ट्यूशन की बात की थी, वो तो मैं तुमसे मजाक करता था मियाँ। मुझे रुपए का लालच होता तो हवेलियां ना खड़ी कर ली होती। बस यही है मेरी शर्तें, अगर तुम्हें मंजूर हो तो बिस्मिल्लाह। फैयाज कुछ देर गर्दन झुकाए हुए सोच में डूबा रहा। जब उसने सर उठाया तो सबसे पहले उसकी नज़र चिलमन पर पड़ी। हैदरी खां की तरह असगरी भी उसके जवाब की मुंतजिर थी। खान साहब, उसने धीमी आवाज़ मगर फैसला कुन लहजे में कहा, मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। आज से आप मेरे उस्ताद हैं। उसी शाम हैदरी खां अपना बोरिया बंधना ले फैयाज के यहाँ उठाया। ये बोरिया बंधना क्या था? टीन का एक ट्रंक जिसका रोगन उड़ा हुआ और कुंडा गायब था। हैदरी खां ने उसे बंद करने के लिए रस्सी बांध रखी थी। एक मिट्टी का सड़ा सा हुक्का था और एक प्याला। असगरी के दिल को चोट तो लगी और उसने कुछ आंसू भी बहाए, मगर वो तबन उन इताअत गुजार बीवियों में से थी जो शौहर को मजाजी खुदा समझती हैं और हर हाल में उनकी खुशनूदी की जोया रहती हैं। मौसीकी से मियाँ के इस जुनून की हद तक बढ़े हुए शौक को देखकर उसने ज़्यादा मज़ाहमत न की और हैदरी खां का अपने यहाँ रहना मंजूर कर लिया।
2-4 ही दिन میں اسے حیدری خان کی سرشت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ وہ نشہ باز تو تھا مگر بد نظر ہرگز نہ تھا۔ پرائی بہو بیٹیوں کو تانکنے جھانکنے کی اسے عادت نہ تھی۔ وہ اصغری کو ہمیشہ بہو یا بیٹی کہہ کر پکارتا، اور جب تک فیاض باہر رہتا گھر کے نزدیک نہ چلتا۔ سب سے پہلے فیاض کو حیدری خان کی ظاہری حالت سدھارنے کی فکر ہوئی۔ حیدری خان بوتیرا منع کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اس نے خان صاحب کے لیے ایک نیا جوڑا سلوایا۔ اس کے پاس بڑھیا سیاہ کپڑے کی ایک شیروانی تھی جسے وہ کبھی کبھی پہن لیا کرتا تھا۔ یہ شیروانی 2-1 جگہ سے مسک تو گئی تھی مگر ابھی بھی اچھی حالت میں تھی۔ وہ اسے ایک درزی کے پاس لے گیا اور اس میں قط و برید کرا کے اسے خان صاحب کے ناپ کا بنوا لیا۔ پھر اس نے خان صاحب کی ترکی ٹوپی کو دھلوا کے اس میں نیا پھندنا لگوایا۔ اس نے خان صاحب کے لیے ایک مضبوط سا جوتا بھی خریدا۔ پھر ان سب چیزوں کو ایک سوٹ کیس میں رکھ کر خان صاحب کو ساتھ لے کر حمام میں پہنچا۔ وہاں پہلے تو خان صاحب کے پٹوں کو مختصر کرایا، داڑھی منڈوائی، مونچھوں کو ترشوایا، ناخن کٹوائے۔ پھر حمام والے سے 2-3 مرتبہ حمام میں پانی بھروا کے اسے خوب نہلوایا، اس کے کپڑے بدلوائے۔ جس وقت حیدری خان حمام سے نکلا تو وہ ایک اچھا خاصا معقول انسان نظر آنے لگا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی، ظہر کا وقت قریب تھا۔ دونوں گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مسجد نظر آئی۔ حیدری خان وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے بڑی رقت بھری آواز میں فیاض سے کہا، فیاض بیٹے، آج بڑی مدت کے بعد پاک صاف ہوا ہوں اور کپڑے بھی پاک ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج اپنے مولا کے سامنے ذرا سر جھکا لوں۔ فیاض کو کچھ تعجب تو ہوا مگر اس نے خان صاحب کی خواہش کو رد نہ کیا اور وہ دونوں دوسرے نمازیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حیدری خان مسجد سے نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی تھی۔ لباس کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے طور طریقے بھی ایک دم بدل گئے۔ اس کی زبان سے وہ بات بات پر دعائیہ کلمات کا نکلنا بند ہو گیا۔ اس کے بجائے اس کے انداز تخاطب میں ایک تحکم پایا جانے لگا۔ جس وقت فیاض اس کے ہمراہ بازار سے گزر رہا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مؤدب شاگرد استاد کے ساتھ ساتھ جا رہا ہو۔ اصغری نے حیدری خان کی یہ دھج دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے پہلے پہل اس شخص سے جو کراہیت محسوس ہوئی تھی وہ جاتی رہی تھی۔ حیدری خان نجمہ اور سلیمہ سے بڑی شفقت سے پیش آنے لگا تھا۔ فیاض اسے ہر روز نشے پانی کے لیے جو 1 روپیہ دیا کرتا تھا وہ اس میں سے 2-3 آنے بچا ان بچیوں کے لیے کچھ مٹھائی یا پھل ضرور خرید لاتا۔ بچیاں چند ہی روز میں اس سے خوب مانوس ہو گئیں۔ وہ اسے خان صاحب جی کہہ کر بلاتی۔ حیدری خان اصغری کے کھانا پکانے کی بھی سچے دل سے تعریف کیا کرتا۔ وہ کہتا، بیٹی سبحان اللہ، کیا لذیذ کھانا پکاتی ہو، جو راجوں اور نوابوں کو بھی نصیب نہیں۔ ان کے کھانوں میں تو بس تکلف ہی تکلف ہوتا ہے، مزہ خاک بھی نہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی تعریفوں میں اصغری کو مزہ آنے لگا۔ وہ کبھی کوئی خاص چیز پکاتی تو دل میں کہتی، دیکھیں آج خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب خان صاحب پر گھر میں آنے جانے کی کوئی پابندی نہ رہی تھی کیونکہ اصغری نے میاں کا اندیا پا کر ان سے پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیدری خان سے کہا کرتی، خان صاحب آپ دوپہر کا کھانا بھی گھر ہی آ کر کھا لیا کریں، مگر حیدری خان کو یہ وقت تکیوں میں گزارنا زیادہ پسند تھا۔ ادھر فیاض خان کے ذوق و شوق کو دیکھ کر حیدری خان نے اسے پوری توجہ سے سرود کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی۔ اس نے مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہی فیاض کو 2-3 راگوں کی الاپ اور کچھ گتیں بھی سکھا دی تھیں، اور اب فیاض سرود نوازی میں روز بروز ترقی کرنے لگا تھا۔ اگرچہ اس پر حیدری خان کے اخراجات کا پورا بوجھ پڑ گیا تھا جس سے وہ بہت تنگ دست ہو گیا تھا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ایسا خوش کہ زندگی میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چونکہ حیدری نے بازاروں میں بیٹھ کر سرود بجانا اور مانگنا ترک کر دیا تھا، اس لیے اس کا سرود زیادہ تر گھر ہی میں رہتا۔ اس نے فیاض کو پوری اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جب تک چاہے اس کے سرود پر ریاض کرتا رہے۔ فیاض صبح کو دفتر جانے سے پہلے 2 گھنٹے خوب ریاض کرتا۔ دفتر میں بھی سارا دن اس کی انگلیاں فائلوں پر یوں دوڑتی رہتی جیسے وہ سرود بجانے کی مشق کر رہا ہو۔ اب وہ ٹھیک 5 بجے دفتر سے چھٹی کر لیتا اور شہر کے پرشور بازاروں اور تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا جلد سے جلد گھر پہنچ جاتا۔ چھٹی کے روز سرود کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اسے قسم ہو جاتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں حیدری خان کے دل میں فیاض کی انسیت بے حد بڑھ گئی۔ وہ اس سے اس طرح پیش آتا جیسے باپ اپنے بیٹے سے۔ وہ اب تکیوں میں زیادہ دیر نہ ٹھہرتا بلکہ فیاض کے دفتر سے آنے سے 1-2 گھنٹے پہلے ہی وہ گلی میں اس کے مکان کے نیچے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا۔ اکثر اوقات وہ اکیلا ہی ہوتا مگر کبھی کبھی اس کے 2-3 دوست بھی اس کے ساتھ آ جاتے۔ اس پر گلی میں گانے بجانے کے لمبے لمبے تذکرے چل نکلتے۔ میاں جانتے بھی ہو لفظ موسیقی کے معنی کیا ہیں؟ حیدری خان اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا،
اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے استاد دلدار خاں کو کہا کرتے تھے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ہوا میں گرہ لگانا۔ اب تم خود ہی اندازہ کر لو کہ یہ فن کس قدر مشکل ہے۔ پھر وہ مکان کی سیڑھیوں میں منہ کر کے پکارتا، نجمہ بیٹی 2-3 پان بھیج دینا۔ کبھی کبھی فیاض کو بھی استاد کی خوشنودی کے لیے گلی ہی میں بیٹھ جانا پڑتا۔ ایسے موقع پر حیدری خاں اپنے دوستوں سے فخریہ کہتا، میاں یہ عطائی اب تم سب کے گنڈا باندھے گا۔ ہے تو مولوی کا بیٹا مگر خدا کی دین ہے، ہاتھ ایسا سریلا ہے کہ سرودیوں کے گھرانوں کے لونڈوں کا بھی کیا ہوگا۔ اور فیاض کے ماتھے پر شرم سے پسینہ آ جاتا اور وہ نیچی نظریں کیے یہ باتیں سنتا رہتا۔ ایسے میں جو لوگ گلی میں آ جا رہے ہوتے ان کی نظریں بے اختیار اس منڈلی پر اٹھ جاتی اور وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر مڑ کر دیکھتے ہوئے چلے جاتے۔ یہ محلہ خاص شرفا کا تھا، زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ ہی یہاں رہتے تھے، مگر کچھ گھر کھاتے پیتے لوگوں کے بھی تھے، کچھ مولویوں اور ثقہ قسم کے لوگوں کے تھے۔ ایک چھوڑ 3 مسجدیں اس چھوٹے سے محلے میں تھیں۔ الگ صبح مرغوں کی ککڑوں کوں کے ساتھ ہی آگے پیچھے مسجدوں سے اذانیں سنائی دینے لگتی اور سارے محلے پر ایک تقدس کی فضا چھا جاتی۔ فیاض کو اس محلے میں رہتے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں کبھی کسی کو اس سے شکایت پیدا نہ ہوئی۔ سب لوگ اسے خاموش، کم آمیز اور شریف سمجھ کر پسند کرتے تھے۔ مگر اب حیدری خاں کے آ جانے کی وجہ سے گھر پر دن رات گانے بجانے کا جو ہنگامہ رہنے لگا تو اس پر محلے والے ٹھنکے۔ انہیں تعجب تھا کہ فیاض نے اپنے گھر پر ایسے عجیب غریب قماش کے لوگوں کے تسلط کو کیسے گوارا کر لیا۔ پھر فیاض کو یہ بھی تو احساس نہیں کہ ان لوگوں کی بیہودہ حرکات کا اس کی زوجہ اور معصوم بچیوں کے اخلاق پر کتنا گھناؤنا اثر پڑتا ہوگا۔ جگہ جگہ چیمیگوئیاں ہونے لگی، ناراضگی کی لہر بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک شام جب فیاض دفتر سے گھر آ رہا تھا تو گلی کے موڑ پر اس کی مٹ بھیڑ محلے کی بڑی مسجد کے امام صاحب سے ہوئی۔ السلام علیکم۔ امام صاحب نے مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا اور یوں گویا ہوئے، برادر میں کئی دن سے آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کو موسیقی سے ازحد لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ہر چند اسلام میں خوش آوازی اور لحن کو بڑا درجہ حاصل ہے، مگر استغفر اللہ، یہ خرافات جو دن رات آپ کے گھر پر ہوتی رہتی ہیں ان کو تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ بلا شک آپ اپنے فعل کے خود مختار ہیں اور رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ خود ہی ہوں گے، مگر یہ مسئلہ صرف آپ ہی کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے محلے پر آپ کی ان خرافات کا نہایت قبیح اثر پڑ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جناب ٹھنڈے دل سے میری اس گزارش پر غور فرمائیں گے اور ان لغویات سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ جس وقت فیاض گھر پہنچا تو وہ بڑا رنجیدہ اور دل شکستہ تھا۔ اتفاق سے حیدری خاں ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ فیاض سیدھا اپنے کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گیا، گویا اس کا دل ریاض کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر اسے سرود کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ اصغری نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، نصیب دشمنا، کچھ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ نہیں تو، فیاض نے کہا، مگر وہ بستر سے نہ اٹھا۔ آخر جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو حیدری خاں آیا۔ فیاض سیڑھیوں سے ہی اس کے قدموں کی چاپ سن جلدی سے سرود اٹھا بجانے بیٹھ گیا۔ وہ اب استاد سے ڈرنے لگا تھا اور اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اس نے یہ 2 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیے۔ فیاض بیٹے، حیدری خاں نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہا، تھک گئے ہو تو ذرا دم لے لو۔ بھئی آج میں نے اپنے ایک واقف کار کے ذریعے تمہارے لیے بمبئی سے اچھا سا سرود منگوانے کا بندوبست کر ہی لیا۔ اب اللہ نے چاہا تو جلد ہی تبلچی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ فیاض نے تشکر آمیز نظروں سے استاد کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد حیدری خاں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ہی کھانے کا وقت ہو گیا اور یوں فیاض اس شام سرود سے کنارہ کش ہی رہا، مگر اس کے دل میں اہل محلہ اور امام مسجد کے خلاف سخت غصہ بھرا ہوا تھا۔ اگلے روز فیاض وقت سے کچھ پہلے ہی دفتر چلا گیا۔ دوپہر کو حیدری خاں ایک شخص کو ساتھ لیے ہوئے آیا جس کی وضاقتہ پنڈتوں کی سی تھی۔ پردہ کرا دیا گیا اور وہ دونوں بیٹھک میں فرش پر بیٹھ گئے۔ ٹھیک اسی وقت نجمہ اور سلیمہ استانی سے پڑھ کر گھر آئیں۔ انہوں نے حیدری خان کو سلام کیا۔ جیتی رہو میری بچیوں۔ حیدری خان نے پرشفقت لہجے میں کہا، ہاں بھائی ذرا بستے رکھ کر ادھر آ جاؤ، آج تمہارا امتحان لیں گے ہم۔ دونوں لڑکیاں بستے ماں کے حوالے کر خان صاحب کے سامنے ادب سے آ کر بیٹھ گئیں۔ خان صاحب نے سرود اٹھایا اور اس کا ایک سر بجا کر نجمہ سے کہا، لے بیٹی ذرا اس آواز کے ساتھ اپنی آواز تو ملا، شاباش۔ نجمہ کچھ شرمائی مگر خان صاحب کے اصرار پر آواز ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹی اونچی آواز سے کہو، یوں۔ لڑکی ذہین تھی، تھوڑی سی مشق کے بعد
اس نے ساز کے سر کے ساتھ اپنی آواز ملا دی۔ اس پر حیدری خان نے اپنے ساتھی پنڈت کی طرف پرمانی نظروں سے دیکھا اور کہا، کیوں کالکا پرساد جی؟ کالکا پرساد نے تحسین آمیز نظروں سے نجمہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے بعد چھوٹی بہن سلیمہ کی باری آئی۔ وہ اپنی آپا کو آواز ملاتے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ جلد ہی اس امتحان میں پوری اتر گئی۔ ایک بار پھر حیدری خان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں کالکا پرساد جی؟ کالکا پرساد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے 2-3 مرتبہ ہوں ہوں کہا۔ اس کے بعد حیدری خان نے نجمہ اور سلیمہ سے کہا، بس جاؤ، شاباش شاباش، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ۔ جب لڑکیاں چلی گئیں تو وہ کالکا پرساد سے کہنے لگا، شام کو ان کا باپ آئے گا تو اس سے بات کروں گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوست کو لے کر چلا گیا۔ اس شام جب فیاض دفتر سے آیا تو اصغری بھری بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی برس پڑی، دیکھو جی، اب تک تو ہم تمہاری سب باتیں مانتے چلے گئے تھے، مگر اب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ میں اپنی لڑکیوں کو ہرگز ہرگز گانا نہ سیکھنے دوں گی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ تم تو مہموں میں بات کر رہی ہو۔ آج دوپہر کو خان صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی پنڈت جی بھی تھے۔ نجمہ اور سلیمہ اسی وقت اسکول سے آئی تھیں۔ پہلے خان صاحب نے دونوں لڑکیوں کو گوایا، پھر نہ جانے چپکے چپکے آپس میں کیا باتیں کرتے رہے۔ میں چلمن میں سے سب دیکھتی رہی۔ سنو جی، اگر خان صاحب چاہیں کہ میری معصوم بچیاں رنڈیوں کی طرح ناچنے گانے لگیں تو یہ ہونے کا نہیں، چاہے مجھے ان کو لے کر میکے ہی کیوں نہ بیٹھے رہنا پڑے۔ فیاض کچھ کہنے ہی کو تھا کہ اتنے میں حیدری خان بھی آ گیا۔ فیاض بیٹے، اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہنا شروع کیا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور اصغری بیٹی، اللہ تیرا سہاگ قائم رکھے، تو بھی کان دھر کے سن۔ تم دونوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دونوں بیٹیاں ماشاء اللہ سے 2-3 برس میں جوان ہونے کو ہیں؟ تم نے کچھ ان کی شادی بیاہ کی بھی فکر کی؟ مجھے تو نظر آتا نہیں کہ تم نے ان کے لیے کچھ جہیز جمع کیا ہو، اور پھر تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ 150 روپلی کی بھلا حقیقت ہی کیا ہے؟ آخر تم ان معصوم بچیوں کو کس طرح نیک لگاؤ گے؟ کسی کنجڑے قصائی کو تو خدا نخواستہ تم بیٹی دینے سے رہے دفتروں کے بابو، جن کو 30-40 روپلی سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی، ان کو لڑکی دینا ایسا ہی ہے جیسے بھاڑ میں جھونک دینا۔ بچیاں ماشاء اللہ سے ایسی خوبصورت ہیں جیسے چاند کا ٹکڑا، ان کو تو کسی قدردان رئیس کے ہاں رانی بن کر راج کرنا چاہیے۔ مگر میاں صاحب زادے، امیر لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں بڑی مین میخ نکالتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، بہت سا جہیز لائے، اور پھر اسے کوئی ہنر بھی آتا ہو جیسے گانا یا مصوری، مگر ان بچیوں میں سوائے صورت شکل کے اور رکھا ہی کیا ہے؟ مجھے کئی دن سے اس بات کی بڑی فکر تھی۔ تم دونوں میاں بیوی تو سو جاتے تھے، مگر میں رات رات بھر اس فکر میں غلطاؤں پیچا رہتا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر میں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ ان لڑکیوں کو تھوڑا سا ناچ گانا سکھا دیا جائے۔ تم جانو آج کل امیر عمرہ میں ناچ گانے کا شوق کس قدر ترقی پر ہے۔ پہلے ہندوؤں نے یہ بات شروع کی تھی، ان کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو گانا بجانا سکھلانے لگے ہیں۔ میں دوپہر کو پنڈت کالکا پرساد کو لایا تھا، وہ شہر کے نامی کتھک ہیں۔ نواب شمشیر علی خاں کی لڑکیاں، رائے بہادر کی لڑکیاں، چودھری نیک عالم کی لڑکیاں آج کل انہی سے سیکھ رہی ہیں۔ ان 3 گھرانوں کو تو میں جانتا ہوں، اللہ جانے اور کتنے گھرانوں میں جاتے ہوں گے۔ تو میاں صاحبزادے، خدا شاہد ہے، تم مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور اصغری بیٹی، تو بھی میری سگیوں سے کم نہیں۔ میں نے جو بات سوچی ہے تمہارے بھلے ہی کے لیے سوچی ہے۔ میرے نہ آل ہے نہ اولاد، جو کچھ ہو تم ہی ہو، پھر میں تمہارا برا کیوں چاہوں گا؟ اس تقریر کے آخری حصے کے دوران حیدری خان کی آواز شدت جذبات سے بھر گئی تھی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ آخر وہ کرتے کے دامن سے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا، تم دونوں خوب خوب سوچ سمجھ لو، اگر منظور ہو تو کل ہی سے بچیوں کی تعلیم شروع کرا دی جائے۔ لو اب میں چلتا ہوں، میرے کچھ دوست نیچے کھڑے ہیں، مجھے ان سے کام ہے، میں ذرا دیر میں آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد فیاض اور اصغری دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تکا کیے۔ آخر فیاض نے سکوت توڑا، کہو کیا کہتی ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، اصغری نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں درست ہی کہتے ہیں۔ واقعی ہم نے بچیوں کے مستقبل کا کچھ خیال نہیں کیا، اور جو تمہیں اس میں برائی نظر آتی ہو تو ہمارے ہوتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم مختار ہو، جو چاہے کرو۔ حیدری خان رات کو کوئی 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ اصغری نے اس کے اور فیاض کے لیے کھانا گرم کر لیا۔ کھانے کے دوران میں فیاض نے مسجد کے امام سے اپنی ملاقات کا حال سنایا۔ حیدری سنتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تو میں پہلے ہی سمجھے ہوئے تھا بیٹے، مگر تم کوئی فکر نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جب دیکھیں گے کہ کوئی چارہ نہیں تو اس محلے کو ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر فیاض کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے پھر ریاض شروع کر دیا۔
اس واقعے کے 2 دن بعد لڑکیوں کے ناچ گانے کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اب محلے والوں کے کانوں میں ظہر سے لے کر عصر تک کچھ اس قسم کی آوازیں گھنگروؤں کی جھنکار کے ساتھ مل کر سنائی دینے لگتی۔ تا تت تھئی تت تت تھئی 1 2 3 1 2 3 4 تا تت تھئی تا تت تھئی 1 2 3 1 2 3۔ اگلے روز جب نجمہ اور سلیمہ استانی کے ہاں پڑھنے گئیں تو 5 ہی منٹ بعد بستے اٹھائے واپس آ گئیں۔ استانی نے بچیوں سے کہا تھا کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ اسی روز شام کو مالک مکان فیاض سے ملنے آیا۔ وہ سر جھکائے تھا، شرم کے مارے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ پچھلے 10 برس میں اسے فیاض سے کسی قسم کی شکایت پیدا نہ ہوئی تھی۔ نہ فیاض نے کبھی مکان کی مرمت کے لیے کہا تھا، نہ سفیدی کرانے کے لیے، اور کرایہ ہر مہینے بلا ناغہ پیشگی ہی اس کی دکان پر پہنچ جاتا تھا۔ معاف کیجیے گا فیاض صاحب، آخر اس نے زبان کھولی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، خواہ آپ کو گانے بجانے کا شوق ہی کیوں نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی موسیقی سے دلچسپی ہے، مگر کیا کروں، ان کمبخت محلے والوں نے میری دکان پر آ آ کر میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ آپ کے ہاں کا نقشہ ایسے بھیانک طریقے سے کھینچتے ہیں گویا محلے بھر کی بہو بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے، مگر اتنے آدمیوں کے سامنے مجھ اکیلے کی کچھ پیش نہیں چلتی۔ آپ جیسے شریف اور ایماندار کرایہ دار کو گنوا کر مجھے بڑا دکھ ہوگا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں، فیاض نے جواب دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں ہفتے بھر میں مکان خالی کر دوں گا۔ جب یہ ماجرا حیدری خان کے کانوں تک پہنچا تو وہ بول اٹھا، چلو یہ جھگڑا بھی نمٹا۔ فیاض بیٹے، ہم خود اس مکان میں رہنا نہیں چاہتے۔ شہر میں ایک اچھا مکان موجود ہے اور کرایہ بھی کم، مگر خان صاحب مجھے مکان تلاش کرنے کی فرصت کہاں؟ تم فکر نہ کرو میری جان، آج کیا دن ہے؟ جمعرات۔ بس اسی اتوار تک میں خود مکان تلاش کر لوں گا۔ اس دن تمہیں بھی چھٹی ہوگی، آسانی سے اسباب لے چلیں گے۔ حیدری خان نے سچ مچ اتوار سے پہلے ہی مکان تلاش کر لیا۔ وہ فیاض کو مکان دکھانے لے گیا۔ جس علاقے میں یہ مکان واقع تھا وہ شہر سے الگ تھلگ مضافات کسی کیفیت رکھتا تھا۔ فیاض کا اس علاقے میں کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ بازار خوب چوڑا تھا، آمنے سامنے اونچے اونچے مکان، نیچے دکانیں، کسی میں بنیا، کسی میں قصاب، کسی میں کنجڑا، بساتی، تنبولی، بزاز، ان تمام اشیاء کی دکانیں جنہیں خریدنے کے لیے فیاض کو لمبی لمبی گلیاں طے کرنی پڑتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جوتے والوں کی دکانیں، درزیوں کی دکانیں، لانڈری والے، کیمسٹ، ایک کارخانہ بسکٹ بنانے کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک یتیم خانہ تھا اور ایک جگہ حکیم بھورے میاں کے مطب کا بورڈ لگا تھا۔ ان دکانوں کے اوپر خوبصورت پختہ مکان تھے، کوئی 3 منزل کا اور کوئی 4 منزل کا۔ زیادہ تر مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں یا تو بند تھیں یا ان پر چلمنیں پڑی تھیں۔ اسی نوا میں حیدری خان نے فیاض کے لیے 2 کمروں کا ایک فلیٹ تلاش کیا۔ یہ ایک عمارت کی دوسری منزل پر تھا جس کے نیچے ایک ایرانی چائے خانہ تھا۔ فلیٹ کے دونوں کمرے صاف ستھرے اور کشادہ تھے۔ بجلی اور نل کا انتظام، ٹائلوں کے فرش، چوڑے چوڑے دروازے، کھلی کھلی کھڑکیاں، ان کے روشن دانوں میں سے سرخ، سبز، نیلے، پیلے رنگوں کے شیشے کٹاؤ دار پھولوں کی وضع کے لگے تھے۔ بازار کے رخ ایک خوبصورت بالکنی تھی۔ اسے دیکھ کر فیاض کی بانچیں کھل گئیں۔ یہاں وہ گرمی کے دنوں میں چھوٹی سی چوکی بچھا سروت کا ریاض کیا کرے گا۔ وہ مارے خوشی کے استاد سے لپٹ گیا۔ فیاض بیٹے، حیدری خان نے اس کے خیال کو بھانپتے ہوئے کہا، یہاں تمہیں کوئی نہیں روکے گا، جی چاہے تو ساری رات سروت بجاتے رہو۔ فیاض خوشی خوشی اصغری کو یہ مژدہ سنانے گھر آیا۔ مکان کی اتنی بہت خوبیاں سن کر اصغری اور نجمہ سلیمہ کو بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا، مگر حیدری خان نے کہا، بس ایک ہی دفعہ چل کے دیکھ لینا، فوراً سامان باندھنا شروع کر دو تاکہ تیسرے پہر تک وہاں پہنچ جائیں۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر فیاض، حیدری خان، اصغری اور دونوں لڑکیاں جلدی جلدی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئیں۔ پچھلے 10 برس میں نہ جانے کیا کیا ضروری اور غیر ضروری سامان اکٹھا ہو گیا تھا جس کا چھانٹنا مشکل تھا۔ صلاح یہ ٹھہری کہ نئے مکان میں پہنچ کر چھانٹ لیں گے۔ فی الحال تو سارا کا سارا جوں کا توں وہاں پہنچا دیا جائے۔ پھر بھی سامان باندھتے باندھتے اور ٹھیلا آتے آتے 4 بج ہی گئے۔ جس وقت یہ لوگ اپنے نئے مکان میں پہنچے شام ہونے کو تھی۔ فیاض، اس کی بیوی اور بیٹیاں صبح سے کام کرتے کرتے ایسی تھک گئی تھیں کہ انہوں نے مکان کا جائزہ بھی نہ لیا۔ چاروں ایک کمرے میں بڑی سی دری بچھا اس پر پڑ رہے، مگر حیدری خان کے چہرے سے تھکاوٹ کے کچھ آثار ظاہر نہ ہوتے تھے۔ وہ کہیں جانے کی سوچ رہا تھا۔ فیاض بیٹے، اندر سے کنڈی لگا لینا، اس نے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں کنڈی نہ کھولنا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے اتر گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ چاروں کو نیند نے آ دبوچا اور 2 2 ڈھائی گھنٹے خوب بے خبر سوتے رہے۔ سب سے پہلے فیاض کی آنکھ کھلی۔
اس نے خود کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پایا۔ وہ جانتا تھا کہ دیوار پر بجلی کا بٹن کہاں ہے، مگر اس خیال سے اس نے روشنی نہ کی کہ کہیں اصغری اور بچیوں کی نیند نہ اچٹ جائے۔ وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بالکنی کی طرف گیا اور اس کے آہنی کٹہرے پر جھک کر اس نواح کی سیر دیکھنے لگا۔ آمنے سامنے اغل بغل نیچے اوپر جس طرف بھی اس کی نظر گئی، اسے ایک نئی ہی کیفیت دکھائی دی۔ اس نے دیکھا کہ آس پاس کے تمام فلیٹوں میں بجلی کی تیز روشنی ہو رہی ہے، اور کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں جن پر دن کو چکیں پڑی تھیں اب چوپٹ کھلے ہیں۔ جو کمرہ اس کے فلیٹ کے بالکل سامنے تھا اس میں اجلی چاندنی کا فرش بچھا ہے، گاؤ تکیے لگے ہیں، پاندان خاصدان پیچوان قرینے سے رکھے ہیں، اور وہ سارا اہتمام ہے جو کسی دعوت کے موقع پر کیا جاتا ہے، مگر یہ کمرہ ابھی اپنے مکینوں سے خالی ہے۔ ادھر سے ہٹ کر اب اس کی نظر نیچے بازار پر پڑی۔ اس وقت وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ دکانیں جن میں دن کو آٹا دال گھی گوشت سبزی کپڑا سونا چاندی تانبا پیتل بکتا تھا، وہ تو سب بند تھیں، اور ان کے ٹھکانوں پر گل فروش چنگیروں میں طرح طرح کے ہار گجرے کنگن چمپا کلی وغیرہ پھولوں کے گہنے سجائے دکان لگائے بیٹھے تھے۔ گندھیوں نے اپنی بڑی بڑی پٹاریاں کھول رکھی تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی عطر کی رنگ برنگی شیشیاں دور سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ایک جگہ مٹھائی کے بڑے بڑے تھال چنے ہوئے تھے جن میں قسم قسم کے لڈو قلاقند اور جلیبیاں سجی ہوئی تھیں۔ امرتی اور برفی کے قلعے بنے تھے۔ یتیم خانے کا پھاٹک بند تھا، اس کے باہر اس وقت نظر بندی کا تماشا ہو رہا تھا۔ ایک جگہ ایک نوجوان جو شاید نابینا تھا گاندھی ٹوپی پہنے ہارمونیم بجا کر گا رہا تھا۔ پاس ہی چادر پر اکنیاں دوانیاں ٹکے پیسے بکھرے پڑے تھے۔ ہر شخص خوش طبعی کے سوبھاؤ میں تھا۔ میلے کا سا سما بندھا ہوا تھا۔ بازار میں خاصی بھیڑ تھی۔ جب کوئی بڑی سی چمکتی ہوئی موٹر پوں پوں کرتی ہوئی گزرتی تو لوگ سامنے سے یوں ہٹ جاتے جیسے سمندر میں دخانی کشتی کے چلنے سے جھاگ چھڑ جاتے ہیں۔ فیاض کو اپنے فلیٹ کے سامنے جو کمرہ خالی نظر آیا تھا اب اس میں چہل پہل ہونے لگی تھی۔ لوگ آتے جاتے تھے اور گاؤں تکیوں سے لگ کر بیٹھتے جاتے تھے۔ یکبارگی تبلے پر تھاپ پڑی اور ایک غیرت ناہید روپہلی پشواس پہنے چھم سے محفل میں کودی اور نرت کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں کی چلت پھرت اس غصب کی تھی کہ ہر ہر ادا پر دیکھنے والوں کے دل مسلے جاتے۔ تحسین کی صدائیں بلند ہوتی، مگر رقاصہ کو اپنے حسن اور اپنے کمال فن پر ایسا ناز تھا کہ وہ ہر توصیف سے بے نیاز معلوم ہوتی تھی۔ فیاض ایک حیرت کے عالم میں بالکنی پر کھڑا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی سایہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ فیاض کچھ لمحے ساکت و جامد کھڑا رہا۔ سائے نے بھی کوئی حرکت نہ کی۔ آخر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہ اس کی بیوی اصغری تھی۔